ایران کے صدر کا دورہ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے علاوہ آرمی چیف کے ملتان کا دورہ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان کے بیٹوں کی تفصیلی ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ علیمہ خان نے احتجاج کی 2 تاریخیں کون سی دے دی ہیں، بقول انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ بلوچ خواتین کا اسلام آباد کلب کے سامنے، نیشنل کلب کے سامنے دھرنا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ پاکستان میں ایران کے صدر آئے ہوئے ہیں، ان کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے، اور وہ لاہور میں تھے، اب اسلام آباد میں ہیں۔ ان کی صدر سے اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، وہ بھی ملکوں کے سربراہان آتے ہیں، ان کے ساتھ معاشی طور پر اور 2 طرفہ معاملات، اور اس میں 2 طرفہ معیشت پر بھی بات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بیرونی اندرونی معاملات اور انویسٹمنٹ جو ہے اس پر اور یادداشتوں پر دستخط ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معیشت کے بارے میں اور 2 طرفہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کے حجم کو بھی بڑھایا جائے گا، اور ایک سلک روڈ کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ شمولیت ایران اختیار کر رہا ہے تاکہ بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی حاصل ہو سکے۔ تو یہ دورہ ہے، اور یہ ایران کے صدر کا جب سے وہ بنے یہ پہلا ان کا دورہ ہے، اور بہت اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے فیلڈ مارشل ہے، انہوں نے ملتان گیرزن کا دورہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو جنگی تیاریاں ہیں اس پر اظہار اطمینان کیا ہے، اور تعلیمی شعبوں سے اور دوسرے شعبہ جات کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آرمی ایویشن میں جو ہے ایک ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی گئی ہے، جس کو Z10ME اٹیک کا نام دیا جاتا ہے، کہ وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، جدید ترین ہیلی کاپٹر۔ یہ بھی پاکستان کے لیے ایک خوشخبری۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو یہ دونوں تفصیلیں تو دورے کے بارے میں بتا دیا، اور اس کے علاوہ آرمی چیف کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو عمران خان کے بیٹوں سے گفتگو ہوئی ہے، وہ اس بار ناظرین جو ہے وہ بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے اور تفصیل سے کرائی گئی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان جب سے اڈیالہ جیل میں بند ہیں تو تب سے لے کر آج تک کی شاید یہ لمبی گفتگو بیٹوں سے بات چیت کرائی گئی ہے، یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ گفتگو جاری رہی۔ تو یہ بات چیت کیا تفصیلات، کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ منظر عام پر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے 2 تاریخیں دی ہیں، ایک 14 تاریخ احتجاج کے لیے کہا گیا ہے، اور ایک 5 تاریخ جو پہلے سے ہی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ علیمہ خان کی زبانی آپ خود سن لیں۔ 5 تاریخ بھی اہم ہوئے گی آپ کے لیے، اور 14 اگلی ڈیٹ بلڈ اپ کی وہ 14 اگست ہے، کیونکہ آپ آزادی کے لیے کھڑے ہیں، آپ پاکستان کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، آپ اپنے یہ ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو دے گی، اگر ادارے اپنا کام کریں گے تو آپ آزاد ہوئیں گے۔ تو اس لیے آپ نے پاکستان کی یہ جو آزادی کی تحریک ہے، اس کے اندر آپ نے بھرپور حصہ لینا ہے، اور 5 کے بعد اگلی تاریخ 14 اگست ہوئے گی۔ یہ عمران خان کا پیغام تھا، وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ تو یہ ناظرین آپ نے سنا علیمہ خان نے کیا کہا۔ اس کے علاوہ ناظرین، بلوچ خواتین جو ہیں وہ اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور ان کا تقریباً آج 18واں 19واں روز ہے۔ اس سے پہلے ماہرنگ بلوچ جو تھی وہ بھی اپنا دھرنے کے ساتھ متعدد روز یہاں گزارے تھے، تو صحافیوں نے ان کے خبریں لگائی تھی، اور اب بھی یہ سلسلہ ناظرین جاری ہے۔ اور 18-19 روز کے بعد اب یعنی ایک
اہم پیش رفت کہا جائے یا اس کو کیا نام دیا جائے، تو اب کیا ہوا ہے کہ ان دھرنے کے سامنے کچھ پنجابی لوگ جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پنجابیوں کو بلوچستان میں قتل کیا گیا، تو وہ بھی اپنا موقف دینے کی انہوں نے کوشش کی. اور وہاں پر جو صحافی تھے، اور جب وہ بلوچ خواتین جو ہیں وہ آمنے سامنے ان کی جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہونے لگا. یہ تھوڑا سا کلپ سا آپ پہلے سن لیں، پھر میں اس پر بات کرتا ہوں. ندیم صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو حکم دے رہے ہیں، یہ 22 لوگ ہیں، ان کو جو کوئی بیان دیکھیں میری بہن، بے شک آپ ان کی طرف سے آئی ہیں، لیکن جو مزدور مارے گئے بس سے اتار کے ان کا شناختی کارڈ چیک کیا گیا. وہ ریاست کو ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا یا مجھے؟ اسی دن ریاست کو مارا گیا، اسی دن فوجیوں کو مارا گیا، اسی دن. تو یہ ناظرین، آپ نے یہ بحث مباحثہ جو جاری تھا، یہ گفتگو سنی کہ بلوچ خواتین جو ہیں وہ جن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں پنجابی بلوچستان میں. اور یہ متعدد بار ناظرین ہوا ہے کہ پنجابیوں کو باقاعدہ شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس پر بھی صحافی اور سب لوگ ہی، کوئی بھی ایسا لوگ نہیں ہوگا جو اس کی مذمت نہیں کرے گا. اور یہ سراسر زیادتی ہے کہ ایک مزدور جو پنجاب سے مزدوری کرنے بلوچستان میں جاتے ہیں انہیں قتل کیا جاتا ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ اور یہ زیادتی ہے. جن لوگوں کے پنجاب میں جو لوگ بلوچستان میں گیا اور ان کے عزیز و اقارب کو قتل کر دیا گیا، یہ ایک بڑی زیادتی اور ظلم ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو خواتین دھرنا دیے ہوئے ہیں، ان کے پیارے بھی جو ہیں کچھ غائب ہیں. اور یہ اس کا اگر ڈیپلی جائزہ لیا جائے تو اس کا حل بھی جو ہے ہماری آرمی کے پاس ہی ہے کہ ان کا کس طرح حل نکالنا ہے. کیونکہ ناظرین، اب آپ اور ہم تو یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان میں سے کتنے لوگ ان کے بے گناہ غائب ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں جس طرح یہ BLA کے لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں بلوچستان میں، اور مختلف لوگوں کی قتل و غارت، ٹرینوں پر حملے، بسوں پر حملے، اور یہ متعدد دہشت گردی کے واقعات. اور جو غائب ہیں اس میں کتنے اس BLA میں شامل ہیں، یا کتنے جو ہیں وہ غائب واقعی کیے جا چکے ہیں. تو اس پہ ایک عام صحافی کی جو رسائی ہے وہ ممکن نہیں ہے. یہ میں پہلے اس سے پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب مارنگ بلوچ نے یہاں دھرنا دیا تھا تو اس ٹائم بھی میرا یہ موقف تھا کہ اس کا حل بھی ریاست کے پاس ہی ہے، اور ہماری ریاست ہی یہ حل نکال سکتی ہے. تو یہ تازہ ترین خبریں تھیں ناظرین. اور آپ کو پتہ ہے کہ آل پارٹی کانفرنس ہو چکی ہے، اور جتنے بھی طبقہ فکر کے لوگ تھے، یہاں تک کہ صحافی بھی تھے اور مختلف سیاسی لوگ جو ہے، سب نے شمولیت کی، سب نے اپنا موقف دیا. اور اب آنے والی ہے 5 تاریخ، تو اس پہ کیا لایا عمل اختیار کیا جاتا ہے احتجاج کا، یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.